کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج امت مصطفیہ کے ہادی و رہبر، ملت اسلامیہ کے ماتھے کے حسین جھومر، جانشین پیغمبر، عاشق اکبر، امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ، والد بزرگوار کا نام مبارک عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود شریف سے 2 سال اور کچھ مہینے بعد ہوئی۔ آپ زمانہ جاہلیت میں رؤساء قریش میں سے تھے اور سب سے بڑھ کر عالم انصاف تھے۔ مردوں میں آپ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اسلام لاتے ہی آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرات عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ ہی کی دعوت سے مشرف با اسلام ہوئے۔ صحابہ کرام میں آپ کے لیے خصوصیت اور انفرادیت یہ بھی ہے کہ آپ کے والد، آپ کی تمام اولاد اور پوتے ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن سب صحابی تھے۔ آیات قرآن کریم کے علاوہ آپ کے مناقب میں بکثرت احادیث آئی ہیں۔ 181 حدیثیں تو آپ کے خصوصی فضائل میں مروی ہیں۔ کل 316 حدیث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں روایت کی گئی ہیں۔ یہ تعداد تو ان حدیثوں کی ہے جو مخصوص نام کے ساتھ ہیں۔ جن ہزاروں حدیثوں میں مہاجرین، مومنین وغیرہ اہل ایمان و صلاح کے فضائل مذکور ہیں، وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صادق آتی ہیں۔ آپ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ آپ کو زمنیت کبریٰ حاصل تھی۔ زمنیت سے مراد کہ ایک ولی دوسرے کے ضمن میں ہو، پس جو کمال پہلے کو حاصل ہوتا ہے دوسرا بے اختیار اس میں شریک ہوتا ہے۔ جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے، جس جگہ وہ سیر کرتی ہے چھوٹی بے اختیار اس سیر میں شریک ہوتی ہے۔ اگر ایک ولی کی زمینت دوسرے ولی کو حاصل ہو تو اسے زمنیت صغریٰ کہتے ہیں۔ جس ولی کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمنیت حاصل ہو اسے زمنیت کبریٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمنیت کبریٰ حاصل تھی۔ اسی لیے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حقائق و معارف میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا وہی میں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و خضر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہے اور تمام غزوات میں حضور کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ہجرت کے وقت آپ غار میں ثانی اور بدر کے دن عریش یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سایہ دار جگہ میں ثانی اور موت کے بعد قبر میں بھی ثانی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو اثر نو لشکر کی روانگی کا حکم صادر فرمایا، لیکن بعض اصحاب نے حالات کی ناسازگی کی وجہ سے ان سے عرض کیا کہ ایسی حالت میں ایسا لشکر جرار کا دور دراز مہم پر بھیجنا خلاف مصلحت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میری جان پر خواہ کچھ ہی بن جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کسی قسم کی ترمیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ کو روانہ فرما دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغرض مشورہ اپنے پاس رکھ لیا۔ غرض وہ لشکر کی فتح اور ظفر کے جھنڈے لہراتا ہوا واپس آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کی روانگی کے ساتھ ہی مرتدین سے جہاد کا حکم دیا۔ یہ مرتدین عرب کے مختلف مقامات میں تھے۔ آپ نے سرایہ بھیج کر ان سب کو زیر کیا اور ان کے ارتداد کا انسداد کیا۔ اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی جہاد کی تیاری کی گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لاتے ہی اپنا تمام مال 40,000 درہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا۔ چنانچہ وہ مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں پر صرف ہوتا رہا۔ آپ نے 7 مرد و زن حضرت بلال حبشی، عامر بن فہیرہ، رینیرہ رومیہ، نہدیہ، دختر نہدیہ، ابو اویس، کنیز بن معمل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو غلامی کے جرم میں کفار کے ہاتھوں سخت بدنی تکالیف اٹھا رہے تھے، باری رقوم پر خرید کر آزاد کر دیا۔ ہجرت مدینہ تک 13 سال میں آپ نے تجارت سے جو کچھ کمایا
وہ سب اسلام کی تائید و حمایت میں خرچ کیا۔ ہجرت کے وقت آپ کے پاس 5000 درم تھے جو مہم ہجرات، مسجد کے لیے زمین کی خرید اور دیگر وجوہ خیرات میں صرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبھی تو فرماتے تھے، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا۔ آپ نہایت متواضع اور خاکسار تھے اور کسی کام سے آپ کو عار نہ تھا۔ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ خلیفہ ہونے کے بعد بھی حسب معمول کندھے پر کپڑوں کے تھان رکھ کر بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے خلیفہ رسول، کہاں؟ بولے بازار۔ انہوں نے کہا، اب آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، چلیے ہم آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں۔ خلق خدا کی نفع رسانی اور خدمت گزاری میں ان کو خاص لطف حاصل ہوتا تھا۔ اکثر محلے والوں کے کام کر دیتے، بیماروں کی تیمارداری فرماتے اور اپنے ہاتھ سے ضعیف و ناتواں اشخاص کی خدمت انجام دینے میں ہمیشہ پیش رہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بہت سے علاقے فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ اندرونی فتنوں سے نپٹنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے بیرونی دشمنوں کی طرف توجہ کی۔ اس زمانے میں جزیرہ نمائے عرب دو عظیم سلطنتوں ایران اور روم کے درمیان گرا ہوا تھا۔ بادشاہ روم کو کیسر اور ایران کے فرمانروا کو کسرا کہا جاتا تھا۔ اختلاف مذاہب کی بنا پر ان دونوں سلطنتوں سے عرب کے تعلقات کشیدہ رہتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ عرب ان کے تابع فرما رہیں، لیکن عرب بادِ نشین چونکہ فرتن آزاد اور بہادر تھے، اس لیے کسی کی غلامی قطعاً پسند نہ کرتے۔ مزید برآں سارے قبائلی عداوتوں کو بالائے طاق رکھ کر اسلام کے پرچم تلے آ گئے۔ عربوں کا یہ اتحاد کیسر و کسرا کے لیے درد سر بن گیا۔ آپ نے سہ شنبہ کی رات مغرب و عشاء کے درمیان 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو بعمر شریف 63 سال وصال فرمایا اور صبح ہونے سے پیشتر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے۔ آپ کی خلافت 2 سال 3 مہینے 8 دن رہی۔ اس قلیل عرصے میں یمامہ، اطراف عراق اور ملک شام کے بعض شہر فتح ہوئے۔ مسلمہ کذاب مارا گیا اور قرآن مجید ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ آپ فرماتے تھے کہ جب کسی شخص کو زینت دنیا پر ناز اور غرور آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دشمن رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اس زینت کو چھوڑ دے۔ جب آپ کی اونٹنی کی مہار گر پڑتی تو اسے بٹھا کر خود اٹھا لیتے۔ حاضرین عرض کرتے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہ حکم دیا؟ جواب دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ آپ فرماتے کہ جو شخص بغیر توشہ کے قبر میں جائے اس نے گویا بغیر کشتی کے سمندر کا سفر کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ جس شخص نے گناہوں کو ترک کیا اس کا دل نرم ہو گیا اور جس نے حرام کو ترک کیا اس کا فکر و اندیشہ صاف ہو گیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ تاریکیاں 5 ہیں، ان کے چراغ بھی 5 ہیں۔ حب دنیا تاریکی ہے اور اس کا چراغ تقوی ہے، گناہ تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے، قبر تاریکی ہے اور اس کا چراغ لا الہ الا اللہ ہے، آخرت تاریکی ہے اور اس کا چراغ نیک عمل ہے، پل صراط تاریکی ہے اور اس کا چراغ یقین ہے۔ وہ امور جن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے افضل درجہ فضیلت نصیب فرمائی۔ آپ ہی وہ واحد ہیں جو آزاد مردوں میں سب سے اول مشرف با اسلام ہوئے اور کسی دوست کے ساتھ بغیر مشورہ اور صلاح کے ایمان لائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو 2 تختیوں کے درمیان جمع کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی اور اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ابتدا کی۔ یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جماعت کی صورت میں سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پہلے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی بنیاد سب سے پہلے رقم خرچ کر کے ڈالی اور اپنی طرف سے رقم خرچ کر کے سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سبقت حاصل کی۔ مشکات شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ضرور تو ہی وہ پہلا شخص ہوگا جو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ پہلا حج جو اسلام میں ہوا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ مشکات شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلا شخص ہوں گا موت کے بعد قیامت میں جو زمین سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عالم سے رخصت ہونے کی اختیار کی اطلاع پر سب سے افضل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان انسان ہیں جنہیں اسلام میں خلیفہ رسول اور خلیفۃ المسلمین بلا فصل کے نام سے پکارا گیا۔ تمام صحابہ کرام میں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں، یعنی ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر الصدیق بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ واقعہ ہجرت میں جو اسلام میں سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے، اس میں ابتدائی ہجرت سے آخری اوقات تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ قیام غار ثور کا شرف معیت اور حاضری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی خوبصورت الفاظ سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محبت اور سنگت کے اعتبار سے اور مال و دولت صرف کرنے کے اعتبار سے تمام لوگوں میں مجھ پر زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محسن ابو بکر ہیں۔ عتیق آگ سے آزاد شدہ کا لقب خصوصی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو پسند ہو کہ وہ آگ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے وہ ابو بکر کی طرف نظر کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض الوفات کے دوران آپ نے مسلمانوں کی نماز کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امام بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ کے مصلی پر آپ کی حیات میں آپ نے 17 سے 21 نمازوں کی امامت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لینا صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرامگاہ کے بالکل متصل آرامگاہ تا قیامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ صدیق اکبر کا